بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج بروز اتوار ہے اور ماہ جولائی کی 19 تاریخ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ ارحم الراحمین، وحدہ لا شریک، اس بابرکت ذات کے کروڑہا احسانات، اس کی بے شمار کرم نوازیاں کہ ہم اس کے احسانات کو گن نہیں سکتے۔ کلام اللہ میں، میرے پاک رب کے فرامین میں یہ فرمان عالی شان بھی موجود ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بارہا یہ کلمات سننے کی سعادت ہم حاصل کرتے رہتے۔ اللہ فرماتے تم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، وہ اس قدر اللہ کی نعمتیں۔ بہر صورت ہم کوشش میں ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن شکر ضرور ادا کریں۔ اور پھر صبح کی سہانی گھڑیوں میں اس کی مقدس کتاب قرآن پاک کا سبق پڑھنا مل جانا، یہ کسی بہت بڑی مہربانی سے، بہت بڑے احسان سے کم نہیں۔ آج 16واں رکوع اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کہ نہیں دیکھا ان لوگوں کو آپ نے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو فرمایا انہیں اللہ پاک نے کہ مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر زندہ فرمایا انہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے لوگوں پر۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ کئی مفسرین نے کوشش کی ہے کہ جس قوم کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا تعین کریں۔ بعض مفسرین نے بنی اسرائیل کہا ہے کہ وہ کون سی قوم تھی، لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عطیہ سے نقل کیا ہے کہ سب قصے ناقابل اعتماد ہیں۔ آیت پاک کا مقصد مسلمانوں کو کسی گزشتہ قوم جس کا تعین مقصود نہیں، وہ قوم کون سی تھی، کس زمانے میں ہوئے، مقصد سبق دینا، ان کے عمل سے عبرت دلانا ہے۔ جو موت کے ڈر سے بھاگ نکلی تھی وہ قوم، لیکن اللہ پاک نے وہ موت جس سے وہ بھاگے تھے ان پر مسلط کر دی۔ پھر کچھ عرصہ بعد انہیں نئی زندگی عطا فرمائی، اور اس طرح مارنے اور زندہ کرنے سے مدعا ان کو یہ سمجھانا تھا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سود ہے۔ نہ تم اپنی کوشش اور سعی سے موت کو ٹال سکتے ہو اور نہ زندگی بڑھا سکتے ہو۔ اس واقعہ کے ذکر کرنے سے امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم ایسا مت کرنا۔ وہ کون سے، کہاں سے بھاگے تھے، کیوں بھاگے تھے، یہ ایسی تنقیحات ہیں جن میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے ان کا اس انداز تک ذکر نہیں کیا کہ ان کا بتایا جاتا کہ کس زمانے کے لوگ تھے۔ تو اصل میں ہوتا ہے اس کے ذریعے سبق دینا، کیونکہ موت کے بارے میں ہمارا ایمان ہے۔ کلام اللہ میں بارہا ایسے کلمات پڑھتے ہیں۔ میں نے اگلے دن بھی وہ مشہور آیت جو اکثر عام تھوڑا پڑھے لوگوں کی زبان پر بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو وہ کیا پڑھتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ذائقہ اردو والا نہیں ہے، عربی والا ہے، ذائقہ،
کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کل کا لفظ آل اور ٹوٹل پر دلالت کرتا ہے، جو نفس من جان، یعنی ہر جان نے، ہر زندہ نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ اس اللہ کی پاک کتاب قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی اس موضوع پر بہت سارے کلمات، کہیں آتا ہے اذا جاء اجلہم، جب ان میں سے کسی کی اجل آ جائے تو لا یستاخرون، پھر تاخیر نہیں ہوتی، یعنی جب وقت موت آ جائے۔ آپ نے یہ بارہا سنا کہ جہاں موت کے لیے دن سال مقرر ہے، وہاں جگہ مقرر، جگہ بھی مقرر، کوئی کہاں مرے گا، کب مرے گا۔ میرے پاک رب کی پاک کتاب قرآن شریف میں ہے اذا جاء اجلہم، جب ان میں سے کسی کی اجل آ جائے تو لا یستاخرون، پھر تاخیر نہیں ہوتی، پھر چیر نہیں ہوتا، ساعتن ولا یستقدمون۔ ساعت، ساعت یہ اس کا مطلب ایک گھڑی، تو گھڑی کتنی ہوتی ہے؟ آپ دائیں سے ہاتھ کو بائیں طرف لے کے جائیں تو ایک گھڑی ہو جاتی۔ کائنات کا پاک رب فرماتا ہے جب اجل آ جائے تو پھر ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں۔ دنیا جہان کے حکیم و طبیب، ڈاکٹر، معالج کسی کے سر پہ کھڑے ہوں، وہ خود بھی بڑا حکیم ہو، موت کو لمحے کے لیے بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور یہ آپ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہوں گے اگر آپ کا علم سے تعلق ہے، کہ یہ جو ہسپتالوں میں یہ جو دواخانے یا ڈاکٹروں کی، حکیموں کی دکانیں، علاج ہوتا ہے، کہیں بھی کسی نے کبھی موت کا علاج نہیں کیا۔ یہاں پر بیماری کا علاج ہوتا ہے، موت کا علاج ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ کہ موت کا علاج یہ تو فضول بات ہے، موت کا علاج نہ کوئی کرتا ہے، نہ کسی نے کبھی کیا، نہ اس کے لیے کوئی علاج اللہ نے بنایا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ مر جانا۔ تو موت ایک حقیقت ہے، اس کے بے شمار واقعات، کبھی ایسے خوفناک حادثے ہوتے ہیں، اس میں سے بڑے بڑے، کبھی ہے کل تگڑے جوان مر جاتے ہیں، پھول جیسا بچہ بچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھا میری قدرت، یہ تو بچہ تو خوف سے ہی اور جھٹکے سے مر جاتا، ہم نے اس کو بچا کے بتایا کہ مرے گا وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی موت آئی ہو، اور جس کی نہیں آئی وہ نہیں مر سکتا۔ ہمارے کچھ سال پہلے یہ جو ذات کشمیر کے ضلع باغ میں زلزلہ آیا تھا، واقعہ آپ نے سنا، 60 دنوں کے بعد، 2 ماہ کے بعد، جب نیچے سے ملبہ وغیرہ مکانوں کا آہستہ آہستہ اٹھایا جا رہا تھا، تو ایک ایسی جگہ بھی آئی جب ان کا ملبہ اٹھا رہے تھے تو نیچے سے آواز آئی، مجھے اب بھی یاد ہے، اخباروں میں وہ چیز محفوظ ہے، کہ خاتون 60 دنوں کے بعد وہ زندہ تھی۔ اور بڑے واقعات، کراچی کی ایک بہت بڑی عمارت، ہم اس وقت دورہ حدیث شریف پڑھتے تھے، قریباً 100 منزلہ عمارت گری، نہیں 10 منزلہ، 10 منزلہ، اللہ اکبر، مجھے واقعہ یاد، جس کے ایک فلور پہ 10 گھر تھے، تو وہ 100 گھر ہو گئے، کیونکہ 10 منزلہ عمارت تھی، تو 100 کے 100 گھر زمین بوس ہو گئے۔ زلزلہ آیا، کچھ عمارت پرانی تھی، تو اس وقت ابھی یہ بلڈوزر وغیرہ جدید نہیں آئے تھے، لیکن تھے، انہوں نے صفائی شروع کی، ملبہ اٹھانا شروع کیا۔ تو 7ویں دن کے بعد جب یہ کام کر رہے تھے تو نیچے سے ایک بچی کپڑے جھاڑتے ہوئے، 7ویں دن کے بعد، اب غور فرمائیں، کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہاں اوپر سے ملبہ اور چیزیں گری ہیں وہ کہیں ایک سائڈ پہ ہوگی، یہ بات ممکن، لیکن اگلی بات تو سوچو، اتنے دن پانی کے بغیر، کھانے کے بغیر، پھر بچی خوف سے ہی مر جاتی، پھر وہ بچی بھی 6-7 سال کی، وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر آ گئی، پھر لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، واہ اللہ تیری شان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ اس کی ابھی میری طرف سے موت نہیں نہ آئی، اس لیے اس کو اتنی بڑی عمارت نے، جہاں جس میں بڑے بڑے پہلوان، ڈاکٹر، حکیم، کیا کیا بلائیں وہاں رہتی تھی، لوگوں کے اپنے اپنے رتبے مقام ہوتے، وہ تو سب مر گئے، مگر ایک پھول جیسی بچی کو اللہ نے بچا کے فرمایا میں جس کو نہ ماروں اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اور اس طرح کے اور آپ نے بھی کئی واقعات دیکھے ہوں گے کہ ایسی نازک حالت میں بندے بچ جاتے ہیں۔ اصل میں
اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے کہ میں جس کو بچانا چاہوں اس طرح بچا سکتا ہوں کہ ابھی اس کا وقت موت نہیں آیا، اور جن کی موت آ گئی اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ہمارا پختہ ایمان۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علاج نہ کریں، علاج کرانا، پرہیز کرنا میں بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ موجودہ وائرس کے متعلق لوگوں کے طرح طرح کے خیالات، میں تو اکثر اپنے لیکچر میں، اپنی گفتگو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس چیز کا نہیں پتہ اس پر تب آزمائی نہ کرو، خام خواہ وقت ضائع کرو گے، پتہ نہیں کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے۔ اس کا بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں چلا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہے کوئی بلا، ہے کوئی مصیبت، ہے کوئی پریشانی، یہ قدرتی آفت ہے یا یہ خود ساختہ ہے۔ ہمیں شکوک و شبہات ہیں، کنفرم پتہ نہیں۔ تو میں ربی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مومن کی یہ شان ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں نہیں الجھتا۔ یہ مومن ایماندار کی شان اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ حضور جس چیز کو شان قرار دیں تو ہمیں اس کو اختیار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں الجھتا نہیں۔ 2 منٹ کی ذرا دروشی پڑھ لیں۔ الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھیں گے۔ الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جی، عرض یہ میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا اور سارا زمانہ اس کو مارنا چاہے، مار نہیں سکتا، اور جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ہو، یا جس کی اللہ کی طرف سے موت آ جائے، اب اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ زندگی اور موت کا حقیقی وارث اللہ کی ذات پاک خود ہے۔ تو اب ان سارے ارشادات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ موت سے نہیں کوئی بھاگ سکتا۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ وہ لوگ، میں نے کہا کہ دوسری تفسیروں میں پڑھا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، لیکن سب تفسیریں جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے لفظوں نے کسی خاص قوم کا پتہ نہیں دیا کہ فلاں نبی کے زمانے کے لوگ تھے۔ تو پھر جب ہم اساتذہ سے تفسیر قرآن پڑھتے تو فرمایا کہ اس کا مقصد کسی قوم کا پتہ کرنا نہیں، ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اب اس کی تشریح تو جتنا آپ کریں اس کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے جی ہم نے قرآن میں پڑھا کہ موت سے نہیں کوئی بھاگ سکتا تو ہم علاج کیوں کراتے؟ تو میں نے عرض کیا علاج کرانا سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور علاج پھر موت کا نہیں ہوتا، یہ علاج ہوتا ہے بیماری کا، وہ بھی شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو لفظ ہے نا کہ الوفن یعنی ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو ایسی حالت میں وہ اپنے گھروں سے نکلے۔ اس آیت میں علماء کرام یہ بھی مسئلہ اخذ کیا ہے ذرا، چونکہ اگر کہیں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں کے لوگوں کو باغ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ حدیث پاک ہے۔ اگر تندرست باغ نکلے تو بیمار لوگوں کی تیمارداری کون کرے گا؟ مزید اس بگدڑ سے ایسی خرابیاں پیدا ہوں گی جن کا پہلے اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مزید اگر متعدی مرض ہے تو ممکن ہے اسکن کی وجہ سے بیماری کی جراثیم صحت مند علاقوں میں منتقل ہو جائے، وہاں بیماری پھیل جائے۔ اور اس حکم کی سب سے بڑی حکمت جو بحیثیت دین اسلام کے پیش نظر وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا،
اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے اسباب کو وہ محی و ممیت سمجھنے لگیں۔ اس طرح اسلام نے وبا زدہ علاقے سے بھاگنے سے منع فرمایا، اسی طرح اس میں داخل ہونے سے بھی روکا۔ اگر آج اس طرح ہمارے یہ کرونا آیا تو ہمارے پلوں پہ، مین شاہراہوں پہ حکومت نے بندے کھڑے کیے، پولیس روک رہی ہے، آرمی روک رہی ہے، بندے لڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ووٹ جانا بہانے لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دوائیوں کا شاپر پکڑا ہوا ہے، ایسے ہی جو میں لے کے جا رہا ہوں۔ دیکھو مجبوری تو پھر مجبوری ہوتی ہے، بلا وجہ حکم وہی ہے جو حضور نے فرمایا۔ حضور نے فرمایا فمن سمع به بارض فلا یخدع من علیہ ومن کان بارض وقع بها فلا یخرج فرارا منه، یعنی جو سنے کہ فلاں علاقے میں طاعون پھٹ پڑا ہے تو وہ ہرگز وہاں نہ جائے، اور جو پہلے ہی ایسے علاقے میں ہوں جہاں طاعون پھیلا وہ فرار ہی، یعنی وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہ کرے، وہاں سے جائے نہ۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جب موت کا وقت مقرر ہے، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ بڑا دنیا میں مشہور ہے۔ مفسرین کرام نے اس کو لکھا بڑے خوبصورت انداز میں کہ ایک بندہ جو آپ کی خدمت میں تھا اور لوگ بھی تھے، باہر سے کوئی اجنبی آیا جو اس بندے کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ ڈر گیا۔ اب میں ہوں کوئی ہو، یا تو ہم لڑ پڑیں گے اگر بڑے بھی دلیر ہیں، وگرنہ انسان ہے، خوف زدہ ہو جاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ آنے والا اجنبی ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنے لوگ ہیں کسی اور کو تو یہ دیکھتا ہے نہیں، صرف میری طرف اس کی نظر ہے، اور نظر بھی بڑی خطرناک۔ اس بندے نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو عرض کیا کہ یہ بندہ میں اسے ڈر لگ رہا ہے، تو کوئی ہوا کو آرڈر دے مجھے یہاں سے دور کہیں پہنچا دے، چونکہ اللہ کے نبی سلیمان، اللہ کے نبی با اختیار ہوتے ہیں۔ جو فرقہ، جو مسلک نبیوں کی بے اختیاری، بے بسی بیان کرے، دراصل وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف، وہ لوگوں کو ظاہر یہ کرتے ہیں کیڑے رب تے کیڑے دین دی گل کر دو، رب نے تو اپنے نبی کسی نے بھی کوئی اختیار نہیں دیتا۔ اب ایمان سے بتاؤ، آپ کسی سخی کے پاس ہوں تو وہاں رہ کے بھی بھوکے پیاسے رہیں تو وہ سخی تو نہیں ہوتا، میرے رب سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جو مخلوق کے لیے روا نہیں، جائز ہی نہیں، شان الوہیت، شان وحدانیت، شان ربوبیت، شان خالق ہونا، رازق ہونا، مالک حقیقی ہونا۔ باقی اس مالک کے پاس رہنے والے جو حی القیوم ہے، ایسی حیات ابدی عطا کرتا ہے جو لوگوں سے منفرد و ممتاز کر دیتی۔ تو یہ باطل فرقہ ایسی باتیں، ان کے مولوی، ان کے وہ پنڈت ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے بارے میں کہ وہ بڑے بے بس مجبور۔ اب ایک عام بندے کی سوچ جو کو جاہل ہو، وہ سمجھ رہا ہے کہ کس دین پر ہمیں لا رہے ہو جس میں سب سے بڑا رتبہ نبی کا ہے، تو تمہارے جاہل پنڈت غیر اسلامی گفتگو یہ کرتے ہیں کہ ان نبیوں کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں تھا کہ کسی چھوٹے سے بیمار کو شفائی دے لیں، وہ اتنے بے بس اور مجبور تھے۔ تو رہا مسئلہ موت کا، جس طرح ساری دنیا مر جاتی ہے، کتے بلے مر جاتے، اس طرح وہ بھی توبہ توبہ استغفار، ان کی بھی موت ایسی، توبہ توبہ، ڈرو رب سے۔ قرآن شریف میں بارہا یہ آیا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا، نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام اللہ کے الفاظ پڑھیے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے یار؟ اللہ فرماتا ہے پڑھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہوتا، نیک اور بد برابر نہیں ہوتا، جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے کس قدر اپنا ایمان تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی برابر، تو استغفار۔ اسی لیے میں جگاتا رہتا ہوں کہ یہ نظریہ بڑی تکنیک، بڑی فراڈ بازی اور بڑے مکاری کے ساتھ لوگوں میں پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی کتابیں دے جاتے ہیں، کوئی رسالے دے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پتہ چلے ایک بڑا خبیث جاہل ہے، بڑی اداکاری سے وہ گفتگو کرتا ہے، لوگ اس کو پتہ نہیں مولانا کہتے ہیں، میں تو اس کو جاہل مطلق سمجھتا ہوں۔ اس کے اپنے فرقے کے لوگوں نے کہا کہ یہ جاہل ہے گٹا، تو اس کی گفتگو مجھے ایک کلپ کسی نے بھیجا، حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ جب ڈنڈا نیچے رکھا تو وہ فوراً اژدہا بن گیا، تو ایک فطری بات تھی کہ وقتی طور پہ اس سے ذرا خوف محسوس ہو۔ تو قرآن کے لفظ ہیں میرے پیارے کلیم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
آپ دیکھو اس بات کو، اپنے ابے کی بات کرو تو بڑی بنا بنو کے احتیاط سے کرو، اپنی ماں یا اپنے کسی محترم رشتے کی تو کیا پیغمبروں کی بات کرتے ہوئے ذرا حیا نہیں، ذرا علم نہیں؟ تو وہ بات کرتا ہے، اللہ نے کہا موسیٰ نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر، اس نے پتہ نہیں کو 7 مرتبہ کہا، یعنی بتایا کہ یہ حقیقت ہے، یہ طاقت ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ ایک ڈنڈا جب سام بڑا تو آپ فوراً ڈر گئے۔ تو آپ ان لفظوں کو ذرا یوں بھی تو بیان کر سکتے تھے نا کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کلیم آپ نہ گھبرائیں، ذرا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے یاد ہے حضور استاد المکرم شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ الفقہ، علامہ حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک دفعہ یہ واقعہ بیان ہوا، جب سیدہ پاک کے نکاح کا وقت آیا تھا تو اصحاب رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پاک سیدہ کا نکاح فرما دیں، تو کئی اصحاب نے یہ نیکی سمجھ کے اپنے آپ کو پیش کیا، حضور اگر آپ مراد سمجھیں تو ہم میں سے کسی کے ساتھ نکاح فرما دیں، تو آپ خاموش تھے، اللہ کی ذات کے فیصلے کا انتظار تھا۔ تو پھر حضرت بڑے اصحاب میں سے خلفاء راشدین میں سے 2 ہستیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو وہ بیان کرنے لگا، وہ پروفیسر کا بچہ، کہ آپ ایک یہودی کے باغ میں وہ نوکری کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یار بات کرنے کا طریقہ سیکھو، آپ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے نا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تشریف فرماتے، تو کوئی شناختی کارڈ بنانے لگا کہ وہ باغ کس تیرے لالے کا تھا، کون اس کا وارث تھا، اور آپ وہاں کیوں تشریف فرماتے؟ یہ باتیں کون سمجھائے؟ علم کدھر گیا، کدھر گیا ادب؟ تو آپ فرمایا بس یوں ہی عرض کر دو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک باغ میں آپ تشریف فرماتے، پتہ ان کی کیا ہستی ہے، کتنا بلند مقام ہے ان کا، جن کو داماد رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جن کو شیر خدا ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو حسنین پاک کے عظیم و شان والد ہیں، جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر نامدار ہیں، اور ان کے نکاح اور سیدہ پاک کے نکاح کا فیصلہ اللہ کی اجازت اور مرضی سے ہوا۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ اپنے والد صاحب کی کوئی بات بیان کریں، مثال کے طور پہ وہ کوئی بھی بات بیان کرے، تو کوئی مطلب میرے والد صاحب پر کسی نے فلاں بندے نے یہ الزام لگا دیا، تو آپ اس الزام کی تشریح کریں گے، اس نے کہا تھا کہ میرے باپ نے چوری کی، اس نے کہا میرے، اب یہ کہیں گے کسی بات پہ اختلاف ہوا تو معاذ اللہ میرے ابا جی کے متعلق وہ نامناسب لفظ بولتا تھا، یا اب یہ علم ہے تو کدھر علم اس چیز کا نام تو نہیں آپ لفظوں کے اسپیلنگ جانتے ہیں، علم اس چیز کا نام کہ آپ ادب میں رہیں، کہتے ہیں بے ادبا مقصود نہ حاصل تھے نہ درگاہ ٹوئی، یعنی با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ جب ایک ابے، ایک استاد، ایک بڑے کا ادب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ادب ہی اصل میں اسلام۔ تو سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، تو قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم مسلمان ہیں، ہم نبیوں کی شان بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو شانیں دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چیزوں کا مسخر ہونا، ان کا بڑا رتبہ تو یہ ہے کہ ان پر ان کو اللہ نے درجہ نبوت سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر فرما دیا تھا۔ تو اس بندے نے عرض کیا کہ مجھے ہوا کے ذریعے کہیں دور پہنچا دو، لکھا کتابوں میں۔ آپ نے اب دیکھو اللہ کے نبی پاک ہیں، کتنی شان ہے ان کی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ادھر رک جا، وہ اللہ کی حکمت سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی میرے رب کا فیصلہ اس کے لیے آ رہا ہے، تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ تو ہوا کو حکم دیا، لکھا کتاب میں کہ دور، اور دور کے بعد لکھا ہے چین کی سرزمین، لگتا ہے کہ یہ چین نام کا خطہ اس وقت بھی تھا، جس طرح ہندوستان نام کا خطہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جی میں نے پڑھا کتابوں، تو وہ چین کی سرزمین پہ چھوڑ کے آ گیا، جیسے وہ زمین پہ اترا بندہ، تو جس بندے سے ڈر کے گیا تھا وہ بندہ وہیں موجود تھا پہلے سے، تو وہ فرشتہ تھا جو اس کی روح قبض کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جہاں سانسیں مقرر ہوتی ہیں، کھانا پینا مقرر ہوتا ہے، دن سال مقرر ہوتا ہے، وہاں جگہ بھی مقرر ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ استغفر اللہ ڈر سے بات کرتا ہوں، حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ محاورہ بولتے ہیں،
موسا ڈریا موتوں تے موت اگے کھڑی، ڈرو رب کو، نبیاں دے بارے اس طرح کے محاورے بنانے سے ڈرو، غیر اسلامی باتیں جو نبیوں پیغمبروں کے بارے میں بولتے ہو کیا سمجھتے ہو ان کا معمولی شان ہے؟ اولو العظم پیغمبر صاحب کتاب نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کو موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے موت کے منہ پہ تماچا مارا تھا اور ملک الموت کی آنکھ نکال دی تھی، پھر بھی کہتے ہو وہ موت سے ڈرے۔ ہم الحمدللہ مسلمان، ہم نبیوں پیغمبروں کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، تو ان جاہلوں کو کون سمجھے، ایسی باتیں نہیں کرنا۔ تو وہ وہاں پہنچے جب، تو پھر اس نے فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ تیرا سفر بہت دور، تیرے مرنے کی جگہ بھی بہت دور ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہے، اچھا کیا تو نے سلیمان علیہ السلام کی مدد لی اور اپنی موت کی جگہ پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ موت کا جب وقت آ جائے آگے نہیں ہوتا۔ اب اس کے کون کون سے پہلوؤں پر میں غور کروں؟ اب اس کا مطلب کوئی یہ نکال لے جی موتیں آنی آنی چھڈو پر علاج نہ کرو، پرہیز، جس طرح یہ کرونا کے بارے میں کوئی جاہل پیر کہتے ہیں ہم دم کرتے ہیں، کوئی جاہل ملا کہتے ہیں جناب تھانوں پرہیز کرنے کی لوڑ نہیں، اللہ معافی دے۔ پرہیز تو عین اسلام ہے، علاج کرنا بھی سنت ہے، پرہیز کرنا بھی سنت ہے، تو پھر آپ علاج نہ کرائیں، علاج کرنا بھی تو سنت ہے۔ کوئی یہ کہے جی اب منہ تو بڑا تگڑے لفظوں سے پتہ چل گیا کہ ہم موت سے نہیں بھاگ سکتے تو پھر ہمیں علاج کرانے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، میں نے پہلے عرض کیا علاج موت کا نہیں بیماری کا، بیماری نہ بھی ہو تو موت آ سکتی ہے نا، جی آ سکتی ہے، تو پھر بلا علاج تو بیماری کا ہوا نا، موت کا نہیں ہوا، لہٰذا علاج کرانا سنت ہے اور پرہیز بھی سنت ہے۔ اس موجودہ وائرس سے کسی بھی بیماری سے بھرپور پرہیز کریں، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا، میم پر پیش واو ساکن اوپر چھوٹا مد، وَاعْلَمُوا ان اللہ سمیع علیم، اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، جان لو کہ بے شک اللہ سب کو سننے والا جاننے والا۔ اب دیکھو پیچھے موت کے بارے میں بتایا کہ یہ ٹلنے والی شے نہیں، اور ایک واقعہ سنا دیا، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کسی بھی قوم کا، میں اس پر محنت کر چکا ہوں تھوڑی سی، کہ اس سے مراد کسی قوم کا تعین نہیں، ایک واقعہ ہے جو لوگ موت سے بھاگے تھے اور بتایا کہ موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اب جب اللہ کی راہ میں جہاد کا وقت آ جائے، ہماری فوجیں سرحدوں پہ لڑ رہی ہوں، تو ان مجاہدوں کو جو اپنی پاک فوج میں حصہ لے کے وہ اپنے وطن کی دفاع کے لیے لڑتے ہیں، اس طرح کی پوری دنیا کے ایمان کا اور عزت آبرو کا دفاع کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ پچھلی بات ذہن میں رکھنا، تم اللہ کی راہ میں نکلو، اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت، اپنی مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان دو، تمہیں اگر وہ موت نہیں آئی تو نہیں مرو گے، چاہے درمیان گمسان کی جنگ میں رہو، تو اگر موت آئی تو اندر روم میں بیٹھے ہوگے تب بھی آ جائے گی۔ بڑے ایسے واقعات ہیں، وہ بادشاہ جس کو پتہ چلا تھا کہ میں نے فلاں دن مر جانا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا مجھے سانپ ڈسے گا، یہ واقعہ سنا آپ نے؟ اور اس نے اس دن سے بہت پہلے ایک صاف ستھری جگہ بنائی، وہ خوبصورت شیشہ نما کمرہ بنایا جس میں اندر کوئی چیز نہ آئے، تو اس کو کھانے کے لیے سیب دیے، وہ بھی تو چھلکے اتار کے پیس بنا کے دیے کہ کہیں کوئی مکھی برابر بھی کوئی جانور اندر نہ جائے۔ جب اس نے ایک سیب کے کٹے ہوئے پیس کو کھانے کے لیے اس کے 2 پیس کیے تو اس کے اندر چھوٹا سا کیڑا نکلا، جب اس نے یوں کر کے پرے پھینکا تو وہ لمحوں میں ایک اژدہا بن کے کہنے لگا کہ میں ہی تیری موت کا سبب ہوں، اب مجھے بچ کے دکھا، یعنی موت نہیں ٹلنے والی شے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی راہ میں آپ لڑائی کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کو سننے والا جاننے والا، جب وقت آنا ہے تو آ ہی جانا۔ اگلی آیہ مقدسہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی ذات کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ اس کو بڑھا دے گا کئی گنا۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے اسباق میں اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ قرض اللہ کی ذات کو کون قرض دے، اللہ ہی سب کا مالک رازق خالق ہے، ہر نعمت کا مالک وہ، ہر شے کا مالک وہ، تو وہ کیا فرما رہا ہے؟ ادھر آسمانوں پہ اللہ کی طرف کو چیز بھیجو، اللہ فرماتا ہے اپنے ہی غریب، قرآن میں ہے نا اقربین، یتیموں مسکینوں، اپنے ہی غریب ماڑے لوگوں کو دو، تو اللہ کی شان یہ ہے، دینے والے کو اتنا بڑا حوصلہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شہید کے سب گناہ معاف ہوتے ہیں، صرف قرض ہی نہیں معاف ہوتا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ وہ پاک ذات اپنی طرف اس کو قرض سمجھ رہے ہیں، اور تو دے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ عطا فرمائے گا تجھے اپنی شان کے مطابق، یعنی اللہ کے دیے میں سے ہی اللہ کی رضا پر اپنے ہی غریبوں کو دو،
تو اس ذات کا کرم دیکھیے، وہ اپنی پر اس کو قرض صبر فرما رہے ہیں، اور وہ دے گا اپنی شان کے مطابق۔ تیسرے اس بارے میں آیت ہے نا، جو ایک دانہ زمین میں بوتا ہے تو اس میں سے ایک بالا، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں 7 سٹے، ہر سٹے میں 100 دانہ، ایک کے بدلے 700۔ پھر فرمایا یہ حد نہیں ہے، نہ رب کی عطا کی کا حد ہے، نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کو بڑھا دے گا کئی گنا، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، چونکہ اس پر اگلے دن تشریح ہوئی ہے، آپ جناب کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ جس کی چاہے روزی ترنگ کرتا ہے یا فراخ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ یہ آج کل بہت بڑا وہم اور خوفناک حد تک یہ مرض پایا جاتا ہے کہ جناب والا فلاں کی وجہ سے ہماری دکان چلنا بند ہو گئی، فلاں کی وجہ سے جناب ہماری فصل نہیں ہوئی کھیت میں، فلاں کسی نے کسی تعویذ کرا دی ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے، مجھے اپنے علم پہ مان نہیں، مجھے رب کی رحمت پہ مان ہے، مجھے اپنے رب کے فضل پہ مان ہے۔ علم کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں، یہ اس کے فضل کا آسرا لے کے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ جی، ترجمہ کلاس کے معزز اراکین میں یہ شہری کے وقت چھوٹے چھوٹے کچھ کام کر رہا تھا، تو چلو اللہ آپ کی خیر فرمائے۔ عرض کیا کہ اکثر یہ وہم کیا جاتا ہے فلاں نے جادو کر دیا، فلاں سے تعویذ کرا لیے۔ میں کیا عرض کیا کہ اپنے علم پر کیا مان کرو، کتنا علم ہمارے پاس؟ ہمیں تو شاید بسم اللہ نہیں صحیح پڑھنا آتا، تو کون علم پر مان کرے، کس کی ضرورت ہے؟ لیکن میں آپ کو چیلنج کے طور پہ عرض کرتا ہوں، پوری دنیا میں جہاں کہیں آپ آئے، پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، مجھے ایسا پیر کا بچہ دکھانا کوئی تو چیلنج کرے کہ میں تعویذ دیتا ہوں فلاں کی دکان خراب ہو جائے گی، جی جتنے پیسے منہ سے مانگے گا ہم دینے کے لیے تیار۔ وہ اس بات کو چیلنج کے طور پہ قبول کرے، اگر میں کسی کو تعویذ دوں تو اس کی روزی بند ہو سکتی یا اس کی دکان خراب ہو جائے گی۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں سوائے میرے پاک رب کی، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ روزی کمیاں زیادہ کرنا یہ میرے اللہ پاک کی شان۔ ہمارے استاد صاحب جب یہ تشریف فرما رہے تھے تو یہ لاہور کے قریب ایک بزرگ ہیں جہاں ہم گزرتے ہیں نا، کالا شاہ کاکو، فرمایا یہ بزرگ تھے، ان کا نام تھا کاکو شاہ، جو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا۔ فرمایا یہ ایسا کو موقع آیا، ان کو اللہ نے کو خوشی دی، کو بیٹا وغیرہ ہوا یا جو بھی، ان کی نوکرانی تھی، اس کو فرمایا تو جو مانگے گی ہم دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا رزق یا ڈبل کر دو یا سنگل کر دو۔ تو آپ نے فرمایا، پڑھے لکھے تھے، کوئی جاہل پیر ہوتا تو پھوکے مارنا شروع کر دیتا، آپ فرمان لگے رزق ڈبل یا سنگل کرنا یہ میرے اللہ کی شان۔ برکت ضرور ہوتی ہے نیک دعاؤں سے، ضرور ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، الدعاء یرد القضاء۔ تو پھر آپ نے فرمایا سب کہیں، یہ نیک لوگوں کی صالحین کی بات عرض کرنے لگا، آپ نے فرمایا سب کہیں کاکو شادہ منہ کالا۔ وہ جو خادم تھے وہ لوگ واقعی سچے تھے، تعلیم یافتہ تھے اور صحیح معنوں میں نیک۔ تو پھر اس وقت اس جگہ کا نام پڑا تھا کالا شاہ کاکو، یہ میرے استاد صاحب نے سنایا۔ رزق کی کمی یا زیادتی اللہ کی شان ہے، ہاں جب آپ محنت کریں، کوشش کریں، اس پر ایمانداری سے آپ صحیح کریں تو اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ قرآن شریف میں ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے۔ جب اللہ کا وعدہ ہے میں اجر ضائع نہیں فرماتا تو پھر آپ کوشش کریں، صبح کے وقت اٹھیں، صبح نہ سویا کریں، تو پھر اللہ کی اپنی محنت کے بعد کہیں یا اللہ تو کسی کا حق نہیں رکھتا، مجھے بھی میرا اجر دے، میرے مال میں وسعت فرما۔
لیکن یہ یاد رکھنا کہ کوئی دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہو جس کے پاس ایسی گدڑ سنگھی ہو، آپ کو دنیا میں کوئی ایسا پیر ملے، کوئی بڑے سے بڑا عمل، پوری ذمہ داری سے میں عرض کرتا ہوں، جو کہے کہ میں اس بندے کا چلتے کاروبار کو روک سکتا ہوں، میں اس بندے کی، اس کی عورت کے ہاں بچی بچہ ہونے والا، میں اس کی کہتے ہیں سو بند چھڑی ہے، توبہ استغفار۔ کبھی آپ کو سودرا وزیر آباد جانا نصیب ہو تو یہ چند پیر شاہ دامت برکات اب بھی موجود ہیں، جا ان کے پاس بیٹھ کے ایسی بات کر، آپ ناراض ہوتے تھے، فرمایا ایسی باتیں کرتے ہو، کسی نہ کسی دی سو بند چڑی ہے، کسی نہ کسی کا کاروبار بند چڑیا، تو جاہل پیروں کا تو چلتے کاروبار ایسے ہیں جھوٹ پر، اس لیے یہ کروڑوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے اجل علماء جن کو 50 50 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے، آج بھی بیچارے اپنا مکان نہیں خرید سکے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، چکر بازی نہیں نہ کی، انہوں نے فراڈ بازیاں نہیں کی، انہوں نے لوٹا نہیں کسی کو، انہوں نے لوگوں کو اویئرنیس دی، شعور دیا۔ تو یہ پیر جو کبھی 100 روپیہ لیتے تھے، اب یہ 1.25 لاکھ لیتے، یہ جادو ہو گیا۔ یہ گوشت نہ لیتے، نکے گوشت ہوئے تویز ساڑنے، 27 کلو چھوٹا گوشت جس میں تویز جلایا جا رہا، تو آپ سے کہنا ہے فیس مانے 1200 روپے کا اگر کلو ہے تو 27 کا کتنا بنے گا؟ تو ہماری جاہل قوم بھی بڑے آرام سے دیتے ہیں، سگے بہن بھائی غریب کو نہیں دیں گے، اس پیر کے بچے کو 27 کلو چھوٹے گوشت کی قیمت دے آتے ہیں، تم تویز جلاؤ۔ تو قرآن کے لفظوں پر غور کرو، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، رزق کی زیادتی ہے کمی اللہ کی شان، اللہ فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا کرے، چونکہ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ہاں اس پر میں پھر عرض کروں گا، جو لوگ محنت کرتے ہیں بالخصوص صبح کی سہانی گھڑیوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت فرماتا ہے۔ اللہ ہرگز کسی کا حق نہیں رکھتا، جو کہ وہ بڑا کریم ہے، رحمان رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، سبحان الله، واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون وإلیہ ترجعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تیرا شکر، کروڑ تیرے احسانات، تیری خاص توفیق سے صبح کی سہانی گھڑیوں میں تیری مقدس کی عالی شان کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہوا۔ بہت احتیاط سے یہ مقدس کلمات پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی مولا اگر کہیں زیر زبر کی ہم سے غلطی ہوئی، ترجمہ اور تشریح کرتے کو ایسا حرف منہ سے نکل گیا جو تیری ذات پاک کو پسند نہیں، اللہ ہمیں دل و جان سے معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دے، اور اس پر راضی ہو کے جو مرتبہ مقام ثواب عطا کیا جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما، اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء، صلح، شہداء، کائنات کے سارے مسلمانوں کو اس کا ثواب، بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ و سسرال، وہ محسنین تیرے بندوں میں سے جس نے ہم پر کچھ زیادہ احسانات فرمائے تو ان پر زیادہ کرم فرما، ہماری نسلوں کی خیر فرما، کائنات کے سارے مسلمانوں کی خیر فرما، میرے پاک وطن پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما۔ اللہ یہ پیارے پیارے ہمارے نوجوان جو سرحدوں پہ اپنی جان بازی کے ساتھ پوری جواں مردی کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ ان کے حوصلے بلند فرما، اور میرے ملک میں جو لوگ ہماری آرمی کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اللہ ان کے ارادے خاک میں ملا، ان غداروں سے ہمارے وطن کو پاک فرما۔ یا اللہ میرے وطن کی خیر، عالم اسلام کی خیر، مقبوضہ کشمیر، برما، فلسطین، جہاں کہیں مسلمان دکھی ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ جزاکم اللہ فی الدارین، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔